اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَلَقَدْ یقیناً أَخَذَ اللَّهُ اللہ نے لیا تھا، میثاق پختہ عہد بنی اسرائیل سے، وبعثنا اور ہم نے مقرر کیے، منہم ان میں سے 12 رقیباً سردار یا نگران۔ وقال اللہ نے فرمایا تھا، انی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ اگر تم نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکوٰۃ تم زکوٰۃ ادا کرو گے، وآمنتم برسلی اور تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وعزرتموہ اور تم ان کی تعظیم کرو گے، وقرضتم اللہ قرضا حسنا اور تم اللہ کو اچھا قرضہ دو گے، لأکفرن عنکم سیئاتکم میں ضرور تم سے تمہاری برائیاں مٹا دوں گا، ولادخلنکم ضرور تمہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، فمن کفر بعد ذلک منکم جو اس کے بعد تم میں سے انکار کرے گا، قد ضل سواء السبیل وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو جائے گا، فبما نقضہم میثاقہم ان کے اپنا ہاتھ توڑنے کی وجہ سے، لعناہم ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ ہم نے ان کے دل سخت کر دیے، یحرفون الکلمہ وہ کلمات کو ہٹاتے تھے تبدیل کرتے تھے، عن مواضعہ ان کی جگہوں سے، ونسوا حظا اور بھول گئے ایک حصہ، مما ذکروا بھی اس میں سے جس کے ذریعے کو نصیحت کی گئی تھی، ولا تزالوا اور ہمیشہ تطلعوا آپ مطلع ہوتے رہیں گے، علی خائنۃ منہم ان کی خیانتوں پر، الا قلیلا منہم مگر ان میں سے بہت کم لوگوں کی، فاعف عنہم آپ ان کو معاف کیجئے، واصفح درگزر کیجئے، ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، ومن الذین قالوا اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ انا نصارا ہم نصارہ ہیں، اخذنا میثاقہم ہم نے ان سے لیا ان کا پختہ عہد، فنسوا حظا بھول گئے ایک حصہ، مما ذکروا بھی اس سے جس سے ان کو نصیحت کی گئی تھی، فاغرینا ہم نے چمٹا دی، بینہم ان کے درمیان، العداوۃ دشمنی، والبغضاء اور بغض، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، وسوف ینبئہم اللہ ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو باخبر کریں گے، ما کانوا یصنعون جو وہ کام کرتے تھے، یا اہل الکتاب اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یقیناً تمہارے پاس آ چکے ہیں ہمارے رسول، یبین لکم وہ کھول کر بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے، کثیرا مما کنتم تخفون بہت سی وہ چیزیں جن کو تم چھپاتے تھے، من الکتاب کتاب میں سے، ویعفو عن کثیر اور وہ معاف کر دیتے ہیں بہت سی چیزوں کو، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یقیناً تمہارے پاس آ گیا ہے اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب، یہدی بہ اللہ اس کے ذریعے اللہ راستہ دکھاتے ہیں، من اتبع رضوانہ اس کو جو پیروی کرتا ہے اس کی رضا کی، کہ کیا دکھاتے ہیں، سبل السلام سلامتی کے راستے، ویخرجہم من الظلمات الی النور اور ان کو وہ اللہ نکالتے ہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، باذنہ اپنے حکم سے، ویہدیہم الی صراط مستقیم ان کو دکھاتے ہیں سیدھا راستہ، لقد کفر الذین یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم بے شک اللہ وہ مسیح بن مریم ہے، قل فرما دیجیے فمن یملک من اللہ شیئا کون مالک ہوگا اللہ کے سامنے کس چیز کا، ان ارادہ اگر اللہ ارادہ کرے، ان یہلک المسیح ابن مریم ہلاک کرنے کا مسیح بن مریم کو، وامہ اور ان کی والدہ کو، ومن فی الارض جمیعا اور ان کو جو زمین میں ہے سب کے سب، وللہ ملک السماوات والارض اللہ ہی کی بادشاہت آسمانوں اور زمین میں، وما بینہما جو کچھ ان کے درمیان ہے، یخلق ما یشاء اور پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، وقالت الیہود والنصارى یہود و نصارہ نے کہا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، قل فرما لیجیے فلم یعذبکم وہ تمہیں کیوں عذاب دیتا رہا، بذنوبکم تمہارے گناہوں کی وجہ سے، بل انتم بشر بلکہ تم انسان ہو، ممن خلق مخلوق میں سے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وہ مغفرت کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وللہ ملک السماوات والارض اللہ ہی کا ہے جو کچھ اللہ کی بادشاہت آسمانوں اور زمین میں، وما بینہما جو کچھ ان کے درمیان ہے اس پر یا اللہ کی ملک ہے، وإلیہ المصیر اسی کی طرف لوٹنا ہے، یا اہل الکتاب
اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم، یقیناً تمہارے پاس آ چکے ہیں ہمارے رسول جو تمہارے سامنے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں علی فترۃ من الرسل، رسولوں کی فطرت کے زمانے میں۔ فطرت کا مطلب ہوتا ہے اس کے بندش کے زمانے میں کے بعد۔ قد ان تقولوا کہ تم کہو ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس نہیں ہے کوئی بشارت دینے والا ڈرانے والا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس آ چکا ہے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بنی اسرائیل پر 12 سردار مقرر کیے گئے تھے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے 12 سردار مقرر کیے تھے، ہر قبیلے کا سردار مقرر کیا تھا کہ آپ نے دیکھ بھال رکھنی ہے ان کی، نیکی تلقین کرنی ہے، برائی سے منع کرنا ہے۔ تو انتظامی طور پہ سردار مقرر کر دینا، نگران مقرر کر دینا شرعی لحاظ سے بہتر ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ نے مقرر کیے تھے۔ اللہ نے یہ فرمایا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ کب ساتھ ہوگی؟ اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، میں رسولوں پر ایمان لاؤ گے، رسولوں کی تعظیم کرو گے، اللہ کو اچھا قرضہ دو گے، تو پھر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے گناہ مٹا دوں گا، تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ تو یہ اللہ کے وعدے بنی اسرائیل کے ساتھ تھے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے ساتھ بھی ہیں۔ اگر وہ اللہ کے حقوق بھی ادا کریں، بندوں کے حقوق بھی ادا کریں، رسولوں کی تعظیم کریں، ان کی باتوں کو اہمیت دیں گے، اور اللہ کو اچھا قرض دینے سے مراد کیا ہے؟ نیک کاموں میں اور بندوں پہ خرچ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اور اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور آخرت میں جنت عطا فرمائیں گے۔ اور جو اس کے بعد بھی انکار کرے گا وہ اسی راستے سے گمراہ ہو جائے گا۔ آیت نمبر 13 میں یہ فرمایا کہ لیکن ان بنی اسرائیل کے لوگوں نے اللہ سے جو عہد کیے تھے وہ پورے نہیں کیے، توڑ دیے، وہ سب کاموں کی خلاف ورزی کی، نمازیں ضائع کی، زکوٰۃ ادا نہیں کی، اور اکثریت نے ایسے ہی کیا، رسولوں پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اپنے پیچھے پڑھ لیا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہت توہین کی، گستاخیاں کی، تعظیم نہیں کی، اور بخل میں مبتلا ہو گئے، سخاوت نہیں کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سخت کر دیے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ سیاہ رخت لگ جاتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، رخت مٹ جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، ایک اور رخت لگ جاتا ہے۔ اس طرح مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے، سیاہ رخت لگتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورۃ مطففین میں ہے یہ کہ دل پہ زنگ لگ گیا ہے، وہ اس سے مراد یہی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد بھی یہودی جو تھے یحرفون کلمۃ عن مواضعہ، کلمات کو ان جگہوں سے ہٹاتے تھے، یعنی تورات کے جو کلمات تھے ان کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، ان کا مطلب غلط بیان کرتے تھے۔ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، تورات سے نصیحت کی تھی، نصیحت کا حصہ، بہت بڑا حصہ بھول گئے تھے۔ تو اللہ نے حضور فرمایا کہ ہمیشہ میں آپ کو ان کی خیانتوں میں مطلع کرتا رہوں گا، ان خیانتوں پہ مطلع کرتا رہوں گا۔ ہاں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو خیانت نہیں کریں گے، آپ ان کو معاف کیجیے، درگزر کیجیے۔ تو کیا خیانت کرتے تھے؟ ان کی خیانتیں مشہور ہیں، آگے بیان کرتا ہوں میں آیت نمبر 15 کی تشریح میں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ کس سے محبت کرتے ہیں؟ احسان کرنے والوں سے، نیکی کرنے والوں سے۔ برائی کرتے ہیں ان سے محبت نہیں کرتے۔ آیت نمبر 14 میں یہ فرمایا کہ جو نصارہ ہیں تو ہم نے ان سے ہی پختہ عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے رسول کی اطاعت کا فرمانبرداری کرو گے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ پھر وہ بھی ایک حصہ بھول گئے اللہ کی نصیحتوں کا، تو اللہ نے ان کے درمیان پھر عداوت دشمنی ڈال دی قیامت دن تک۔ آج بھی نصارہ کے بہت سے فرقے ہیں، میں نے بتایا تھا نا، یعقوبیہ اور ملکانیہ یہ ان کے فرقے ہیں۔ آج بھی جو ہے نا وہ کیتھولک ہے، 2-3 فرقے اور ہیں ان کے، بڑے فرقے ہیں، پھر فرقے در فرقے ہیں ان کے۔ جو بندہ دین سے دور ہٹتا ہے ان میں تفرقہ بازی ہو جاتی ہے، فرقے بن جاتے ہیں، جو اخلاقیات کو چھوڑ دیتے ہیں، دینی اخلاقیات کو، اور دین پر عمل نہیں کرتے، فرقے بن جاتے ہیں۔ خصوصاً اخلاقیات کی کمزوری یا کمی کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں بہت زیادہ۔
اور پھر یہ فرمایا قیامت دن تک بغض ڈال دی ان میں، نفرتیں ڈال دی، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے برے کاموں سے متنبع کرتا رہے گا آپ کو۔ آیت نمبر 16 میں یہ فرمایا کہ اہل کتاب تمہارے پاس تمہارے رسول آ چکے ہیں، رسول سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ تمہارے سامنے بہت سی باتیں بیان کرتے ہیں کھول کے جو تم پہلے چھپاتے تھے۔ تو عیسائی اور یہودی اپنی کتابوں کی باتیں سے یہ باتیں چھپایا کرتے تھے، بندوں کو صحیح احکام بتایا نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ یہودی حضور کے پاس آئے اور آئے کہنے لگے آپ یہ بتائیں کہ شادی شدہ مرد عورت سے زنا ہو رہا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے مذہب میں سزا کیا ہے، یہودی مذہب میں؟ تو انہوں نے کہا ہمارے مذہب میں سزا یہ ہے کہ منہ کو کالا کر دیا جائے، گدھے بٹھا کے پورے شہر میں گشت کرایا جائے، ان کو پھرایا جائے، یہ سزا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے، بعد مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہیں کہیں تورات لے کے آئیں۔ حضور نے فرمایا تورات لے کے آؤ، وہ تورات لے کے آئے۔ تو پھر عبداللہ بن سلام اللہ نے فرمایا ان کو بھی مجھے کھول کے سنائیں پڑھ کے کہاں لکھی سزا یہ؟ تو وہ انہوں نے تورات پہ ہاتھ رکھ لیا ایسے اور ہاتھ رکھ کے دائیں بائیں پڑھ کے سناتے رہے بھائی یہ لکھا ہوا یہ لکھا ہوا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ہاتھ اٹھا کے انہیں کہیں نیچے سے پڑھیں کیا لکھا ہوا۔ ہاتھ اٹھایا نیچے سے پڑھا تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ شادی شدہ مرد عورت سے اگر زنا ہو جائے ان کی سزا رجم کرنا، سنگسار کرنا ہے۔ تو اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی تو پھر حضور نے حکم دیا ان کو سنگسار کر دیا گیا۔ تو اس طرح وہ کتاب الہی کی باتیں چھپایا کرتے تھے۔ تو جہاں ضرورت ہو وہاں چھپانا کی اجازت نہیں ہے، ظاہر کرنے کا حکم ہے، بشرطے بڑے فتنے فساد کا اندیشہ نہ ہو، اور وہاں اس بات کی ظاہر کرنے کی ضرورت بھی ہو وہاں دین کی بات ظاہر کرنی چاہیے۔ فرمایا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا، نور سے مراد بھی قرآن کریم ہے، کتاب قرآن کریم ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کا مطلب پھر یہ ہو کہ آپ نور ہدایت ہیں، لوگوں کی روشنی کا ذریعہ ہیں، کہ آپ کے آنے سے اندھیرے ختم ہوئے، اخلاقیات کے، بے عقلی کے اور عقیدے کے اندھیرے ختم ہوئے، روشنی پھیل گئی، یہ مطلب ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کو روشنی راستہ دکھاتا ہے اور سلامتی راستہ دکھاتے ہیں جو اس کی اللہ کی رضا کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا تلاش نہیں کرتے ان کو راستہ نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ اس کے ذریعے قرآن کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی سے نکال کے لے کے آتے ہیں، سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ جن عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں وہ کافر ہو گئے ہیں، جو کہتے ہیں مسیح اللہ کے بیٹے ہیں وہ کافر ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان سے پوچھو عیسائیوں سے آپ اللہ تعالیٰ جو عیسی علیہ السلام کو وفات دیں گے، مریم کو اللہ نے وفات دی ہے اور دنیا کے لوگوں کو اللہ ختم کر دیں، تو کوئی روک سکتا ہے اس کو؟ نہیں روک سکتا نا۔ تو عیسی علیہ السلام بھی موت سے بچ نہیں سکتے، معلوم ہے کہ وہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ وہ ہوتے ہیں اس سے جو موت دیتا ہے اسے موت آتی نہیں ہے۔ ان کی والدہ بھی اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، اگر وہ خدا ہوتی ان کو موت نہ آتی، ان کی والدہ فوت ہو چکی ہیں۔ پھر فرمایا کہ زمین و آسمان سب بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتے ہیں، اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ پھر آیت نمبر 18 میں یہودی عیسائیوں کا دعویٰ بیان کیا۔ یہودی عیسائی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم جو اعمال و اخلاق اپنا لیں ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے پوچھیں اگر تم اللہ کے بیٹے اللہ کے چہیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے بڑوں کو سزائیں کیوں دیتا رہا، عذاب کیوں دیتا رہا؟ جو اللہ کے چہیتا ہوتا ہے اللہ اس کو عذاب دیتا ہے، سزا دیتا ہے۔ بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی اور انسانوں کی طرح انسان ہی ہو، اللہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ تو عذاب کسے دیتا ہے؟ جو توبہ نہیں کرتا، گناہ کرتا رہتا ہے، کفر اختیار کرتا ہے۔ اور معاف کسے کرتا ہے؟ جو توبہ کر لیتا ہے، گناہ چھوڑ دیتا ہے، کفر چھوڑ کے اسلام اختیار کر لیتا ہے۔ تو آج ہی بہت سے مسلمان غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، جنتی ہیں ہم تو، جی جو ہم کام کریں اللہ قبول ہو گیا ہے، وہ ہماری جماعت قبول ہو گئی ہے، یہ کام اللہ قبول ہو گیا ہے۔ آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ انسان نیک اعمال کرتا رہے اور ڈرتا رہے، گناہوں سے بچے، نیک اعمال کرے، پھر بھی ڈرتا رہے، معلوم نہیں اللہ کے یہاں قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا آیت نمبر 19 میں کہ تمہارے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں، اور زمانہ فطرت کے بعد آئے ہیں۔ وہ فطرت کا زمانہ کہتے ہیں حضرت عیسی علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو، یہ لمبا زمانہ تھا، کوئی رسول نہیں آئے بنی اسرائیل کی طرف، 600 سال کا زمانہ تھا یہ۔ تو 600 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے نبی بن کے، تو انہیں قدر کرنی چاہیے تھی، ان پر ایمان لے کے آتے، ان تعلیمات سنتے غور سے۔ فرمایا کہ ہم نے رسول بھیج دیے، کبھی تم بعد میں یہ نہ کہو کہ ہمارے کو ڈرانے والا نہیں آیا، بشارت دینے والا نہیں آیا،
اب بشیر بھی آ گئے، نذیر بھی آ گئے. اب بھی جو نہیں مانتا اللہ کی طرف سے اتمام حجت ہو گئی ہے. اب بھی کوئی ایمان نہیں لے کر آتا یا گناہ کرتا ہے، اس کا اپنا قصور ہے اور اسے سزا ملے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء علیہ السلام اور ان کی تعلیمات کی قدر کرنے کی، ان کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.